اور میں نے جب اس سفر کا آغاز کیا نا اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جو سب سے پہلی ویڈیوز میں نے چینل پہ اپلوڈ کی تھیں، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور آپ پر ہونے والے ظلم کا ذکر کیا تھا۔ اور اس دور میں یہ چیز اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ناسبیت ہر طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے اور لوگوں کو حقائق سے دور کرنے کا پورا مشن لیے ہوئے ہیں۔ تو اس دور میں اس سے بڑا جہاد نہیں ہے کوئی، اپنے آپ کو یہ ثابت کرا دینا کہ ہم بنو امیہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہم خاندان نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل کی ایک سیریز لے کے حاضر ہوا ہوں، جو انشاءاللہ الرحمن چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ چینل پر اللہ کے فضل و کرم سے دیکھا کریں گے۔ اس ماہ معظم شعبان المعظم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، امام کا ظہور بھی ہے، اور اس سے گزشتہ ماہ رجب المرجب میں 28 تاریخ کو امام کا سفر عشق قیام بھی شروع ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ الرحمن امام کے فضائل، مناقب اور اس کے بعد آپ کے سفر کربلا کا انشاءاللہ الرحمن مختصر چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر زندگی میں مجھے امام حسین سید الشہداء، فاتح کرب و بلا، سلطان کربلا حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کے فضائل کو بیان کرنے کے اللہ نے زندگی میں ایک دفعہ پھر توفیق دی ہے۔ اور میں نے جب اس سفر کا آغاز کیا نا اہل بیت علیہم السلام کی خدمت کا، مقدس شخصیات اہل بیت علیہ السلام کے دفاع کا اپنی طاقت کے مطابق جب میں نے یہ سفر کا آغاز کیا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے جو سب سے پہلی ویڈیوز میں نے چینل پہ اپلوڈ کی تھیں، اس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور آپ پر ہونے والے ظلم کا ذکر کیا تھا، اور خدا نے ذکر حسین سے، خدا نے فضائل امام حسین کی برکت اور توفیق سے اللہ نے اپنی رحمت اس کام میں اتنی ڈالی ہے کہ آج کم از کم اللہ کے فضل و کرم سے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ اس بندہ ناچیز کو دیکھتے ہیں صرف فضائل اہل بیت علیہم السلام کی بدولت۔ ایک بات میں واضح کرتا جاؤں کہ اجر رسالت جو ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ ہم پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کا دفاع کریں، ان کے فضائل و مناقب کو بیان کریں، ان پر ہونے والے مصائب کا ذکر کریں۔ اور اس دور میں یہ چیز اس لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ناسبیت ہر طرف اپنے پر پھیلائے ہوئے ہے اور لوگوں کو حقائق سے دور کرنے کا پورا مشن لیے ہوئے ہیں۔ تو اس دور میں اس سے بڑا جہاد نہیں ہے کوئی، اپنے آپ کو یہ ثابت کرا دینا کہ ہم بنو امیہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، بلکہ ہم خاندان نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ہم بنو امیہ کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس دور میں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے، اور وہ کیسے واضح ہوگی؟ جب ہم حضرت محمد مصطفیٰ امام الحرمین سید الثقلین اور امام القبلتین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ہم آل رسول کے دیوانے ہیں، نہ کہ دشمنان آل رسول کے دیوانے ہیں۔ حضرت امام حسین کی وہ شخصیت ہے، وہ واحد ذات ہے کہ جس نے خدا کے دین کا دفاع ایک انوکھے انداز میں کیا ہے۔ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے بقیہ جو اوصیاء ہیں، امام ہیں، ان سب نے، اور خصوصاً امام علی المرتضیٰ علیہ السلام نے اور ہر امام نے اپنے دور میں ایک انوکھا باب رقم کیا ہے خدمت دین اسلام کے لیے، ایک انوکھا باب کھولا ہے، ایک انوکھا طریقہ لوگوں کے سامنے متعارف کروایا ہے، ایک نئے جذبات سے دین اسلام کی
خدمت کی ہے اور دین اسلام کی حمایت اور حفاظت کی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی کہ جناب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پوری تاریخ انسانیت اور تاریخ دنیا میں اس طرح کی قربانی، اس طرح کا واقعہ، اس طرح کے مصائب جو امام پر ٹوٹے ہیں، کسی کے حصے میں یہ اتنی بڑی نیکی جو ہے، اتنا بڑا کارنامہ، کسی نبی کی اولاد کے حصے میں یہ اتنا بڑا کارنامہ نہیں آیا جتنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس لخت جگر حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کے حصے میں آیا ہے۔ بھلا آپ نے غور کیا کہ یہ حسین کون ہے کہ جب پشتے محمد مصطفیٰ پہ ہوتے ہیں تو سجدہ طویل ہو جاتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے حسین کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، سجدے کو طویل کیا جاتا ہے۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں اور پشت پہ امام حسین علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، سجدہ طویل ہو جاتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں، صحابی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا، اتنا سجدہ طویل کیوں ہے؟ تو دیکھتے ہیں اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اور امام حسین علیہ السلام کو آپ کی پشت مبارک پر بیٹھا ہوا، یہ پیغام کیوں دے رہے ہیں؟ عبادت سجدہ لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ حسین کی اتنی تعظیم کیوں کر رہے ہیں کہ جب محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین پاک کو نقصان پہنچانے کا پورا پروگرام بنا لیا جائے گا تو اس وقت اس دین الہی کی حفاظت کے لیے امام حسین اٹھیں گے۔ یہ ادب ہے حسین کا، یہ احترام ہے حسین کا، یہ منزل ہے، یہ منقبت ہے، یہ منزل ہے، یہ رفعت ہے، یہ شان و شوکت ہے امام حسین کی علیہ السلام کہ ان کی عزت و احترام میں، ان کی توقیر میں محمد مصطفیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا سجدے کو طویل کر دیتے ہیں۔ شعبان المعظم کی 5 تاریخ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت پاک ہے۔ اللہ ہم سب کو امام کی ولادت پر اور اس پر خوشی، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش ہونے کی، خوشی کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے، اور اس عمل کے ساتھ اللہ ہمیں یہ ثابت کرنے کی توفیق دے کہ ہم آل رسول کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دشمنان آل حسین، دشمنان آل علی، آل رسول کے بالکل ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔